بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی پبلک پاور۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے، جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک 114 صورتوں پر مشتمل ہے، جن میں ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی دور میں نازل ہوئی، جبکہ اس کی آیت کی تعداد 7 ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت بہت اہم ہے۔ یہ صورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قرآن ذکر ہے تمام جہانوں کے رب کا، جس میں ذات حق تعالیٰ کی تعریف و معرفت بیان کی گئی ہے، اور سورۃ فاتحہ میں یہ تعریف الحمدللہ رب العالمین کے نام سے جامع الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، جس سے بندوں کے علم میں یہ بات لانا مقصود ہے کہ عالم صرف یہی ایک نہیں جو بندوں کو ظاہراً نظر آتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی عالم ہیں جن کی حقیقت بندوں کی نظر سے اوجھل ہے۔ یوں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی برتری بھی ثابت ہو گئی، اور بندوں کا ناقص العلم اور ناقص العقل ہونا بھی ظاہر ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارض و سماوات کی تخلیق کے متعلق آیات بھی بیان فرماتے ہیں، اور ان میں ظاہر اپنی نشانیوں کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ ارض و سماوات اور اس میں ظاہر اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں کی تمام تر تفصیل کو رب العالمین کے جامع الفاظ میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات رحمت و قہر کو بیان کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اس کی رحمت کی صفات کو الرحمن الرحیم میں سمو دیا گیا ہے، اور اس کی قدرت، اس کی گرفت اور قہر و غضب کی صفات کو بندے کے دل میں اتار دینے کے لیے مالک یوم الدین کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہی ہے جو روز جزا سب فیصلوں کا مالک ہوگا۔ جو اس حقیقت کو تسلیم کرے گا وہی اس کے احکام کی پیروی صحیح طریقے سے کر پائے گا، اور وہی اس کی قائم کردہ حدود و قیود کو تسلیم کرے گا۔ قرآن میں روز آخرت، اس دن قائم کیے جانے والے میزان اور دی جانے والی جزا و سزا کا ذکر تفصیلاً موجود ہے، تاکہ بندے اس دن کے آنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے ظاہری و باطنی اعمال کو سنوار لیں۔ اس دن کے متعلق تمام تفصیل آیات کو بھی مالک یوم الدین میں جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن اللہ اور بندے کے تعلق کا بیان ہے۔ قرآن بندے کو عبادات اور توکل کے ذریعے اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کرنا سکھاتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں یہ تمام تفصیل ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ میں سمو دی گئی ہے۔ قرآن صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے، اور بندے کو یہ راہ اختیار کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اور ذریعے اور راستے بھی سمجھاتا ہے۔ بندے کو دی جانے والی یہ تمام ترغیب ایک دعا کی صورت میں سورہ فاتحہ میں شامل ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر انسان صراط مستقیم پر گامزن ہونے سے قبل خلوص نیت سے یہ دعا کرے گا تو ہی قرآن کے اندر موجود صراط مستقیم کے متعلق تمام ہدایات و رہنمائی سے فیض یاب ہو پائے گا۔ اس لیے قرآن کے آغاز میں رکھی گئی یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم در حقیقت صراط مستقیم کی طرف اٹھنے والا بندے کا پہلا قدم ہے۔ یہ صراط مستقیم کن لوگوں کی پیروی کر کے اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ان بندوں کے اوصاف، ان کی پہچان، ان کے طریقے کیا ہیں، ان کا اپنے رب سے تعلق کیا ہے اور کیسا ہے، قرآن میں یہ تمام تر تفصیل بھی موجود ہے۔ انبیاء و محبوبین کے متعلق آیات اور بیان کردہ واقعات کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اور طریقہ بھی سمجھاتا ہے، اور ان کی پیروی کی تلقین بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور لازم ہے تم پر ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی نیک چال چلنی۔ قرآن کریم میں جا بجا واقعات و آیات کی صورت میں پھیلے ان لوگوں کے اوصاف اور ان کی پیروی کی ترغیب کو سورہ فاتحہ میں ان الفاظ میں سمیٹ دیا گیا: صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ انسان انسان سے ہی سیکھتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے طریقے اس سے پہلے گزرے انسانوں کے طریقوں کی مثالیں دے کر سمجھائے جائیں، اور اس کے سامنے ایسے لوگوں کے اوصاف بھی بیان کر دیے جائیں تاکہ وہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انہیں آیات قرآنی میں بتائی گئی نشانیوں کے مطابق پہچانے، پھر ان کی پیروی کرے۔ سورہ فاتحہ کی اس دعا میں انہی تمام باتوں کی تفصیل کو سمیٹا گیا ہے۔ انسان کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے غلط راہ پر چلنے والے لوگوں کے انجام سے بھی باخبر کر دیا جائے، تاکہ وہ عبرت پکڑے اور اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے اللہ کے غضب کی مثالیں ان لوگوں کے متعلق جان کر سمجھ لے جنہوں نے اس غضب کو دعوت دی۔
قرآن بندوں کے لیے نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی۔ بندوں کے سرکش نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ جا بجا گزشتہ نافرمان قوموں کے برے اعمال اور انہیں دیے گئے عذاب کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور ایسی روش کی پیروی کرنے والوں کو روز جزا دی جانے والی سخت سزاؤں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے غضب کا یہ تمام ذکر صرف اس لیے کہ لوگ اللہ سے خوف کو قائم رکھیں اور ایسی راہ کی طرف مائل نہ ہوں جو اس کے غضب کو دعوت دے۔ اس تمام تر نصیحت اور عبرت کو سورہ فاتحہ کی آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سمو دیا گیا ہے۔ یوں تمام قرآن کی تمام تفصیل سورہ فاتحہ میں جمع بھی ہے اور سورہ فاتحہ تمام قرآن کی بنیاد بھی ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام قرآن سورہ فاتحہ کا ہی تفصیلی بیان ہے اور اس کی آیات کی تشریح و تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ کی تمام تفصیل کا بسم اللہ میں جمع ہونے سے مراد قرآن اور سورۃ فاتحہ کی تمام روح کا اس میں اللہ ذات میں جمع ہونا ہے۔ اس میں اللہ تمام عالموں میں موجود اللہ کی تمام نشانیوں کا جامعہ ہے۔ اس میں اللہ میں ہی اللہ کی تمام صفات اور ذات مجتمع ہے اور قرآن انہی صفات و ذات کی حقیقت کا بیان ہے جس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اس میں اللہ قرآن کی حقیقی روح کو بندے پر کھولتا ہے۔ جب ذکر اس میں اللہ ذات سے نفس شفاف ہو کر روح کا تصفیہ ہو جاتا ہے تو قلب انسان میں پوشیدہ تمام علم قرآن اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں موجود ہدایت کا خزانہ اس میں اللہ ذات سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ بغیر اس میں اللہ ذات قرآن کی روح تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اس میں اللہ ذات ہی اسم اعظم ہے جس میں تمام قرآن کی تاثیر جمع ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بسم اللہ میں اس میں اللہ پوشیدہ ہے اور یہ وہی بھاری امانت ہے، یعنی ذات حق تعالی جس کو اٹھانے سے تمام مخلوقات نے انکار کر دیا تھا سوائے انسان کے۔ آپ رحمت اللہ مزید فرماتے ہیں، سن چاروں کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید حقیقت میں اس میں اللہ ذات کی شرح و تفسیر ہیں۔ تمام پیغمبروں نے پیغمبری اس میں اللہ ذات کی برکت سے پائی۔ اس میں اللہ ذات عین ذات پاک ہے، یعنی نہ صرف قرآن بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام الہامی کلام اس میں اللہ ذات کی تفصیل ہیں اور ان کا تمام علم اس میں اللہ ذات میں جمع ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب اس میں اللہ ذات کی شرح و تفسیر ہیں۔ اپنی تصنیف نور الہدیٰ شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جملہ قرآنی علوم، نص و حدیث اور تمام علوم جو لوح محفوظ اور عرش و کرسی پر لکھے ہوئے ہیں، وہ ماہ سے ماہی تک ساری مملکت خداوندی کے غیبی علوم اور اللہ تعالیٰ کے سارے بھید اور تورات، زبور، انجیل و قرآن کے جتنے علوم ہیں، تمام حکم، احکام اور ظاہری و باطنی، نفسی، قلبی، روحی، سری امور اور جو حکمتیں تمام عالم مخلوقات کے درمیان جاری ہیں، سب کے سب اسی تصور اس میں اللہ ذات سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص ذکر و تصور اس میں اللہ ذات سے اس میں اللہ ذات کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، وہ حق الیقین سے جان لیتا ہے کہ کائنات کا کوئی علم اور راز اس میں اللہ ذات سے باہر نہیں ہے۔ سلطان الفکر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل کے اندر اس میں اللہ ذات نقش ہو کر قرار پا گیا، اس کے سامنے کائنات کا کوئی راز باقی نہ رہا۔ غرض قرآن کا تمام علم سورہ فاتحہ میں جمع ہے اور سورہ فاتحہ کی روح اس میں اللہ ذات میں ہے۔